الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها الغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فاغفر له ألا من مسترزق فارزقه ألا من مبتلى فوعافيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہر سال یہ مبارک رات ہمارے درمیان میں آتی ہے اور ہماری زندگی کے لیے ہمارے مقصد زندگی کی یاد کو تازہ کرتی ہے اور پچھلی زندگی کی غفلتوں اور کوتاہیوں کے دھونے اور دھلوانے کا ایک سامان و خزانہ اپنے اندر رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات اس مبارک رات کی نسبت کے اوپر ہیں. اصل بنیاد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے غیر معمولی محبت اور شفقت اور بے قراری شروع سے رہی اور آخری وقت تک رہی، اور آپ نے اپنے چہیتے صحابہ کی بے چینیوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں بھی اللہ سے مانگا اور اللہ پاک نے اس کے لیے مختلف برکات اور اپنے انعامات کی بارش برسانے کے خوشخبریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے آگاہ اور باخبر فرمایا. آپ کو بے چینی و بے قراری رہتی تھی کہ میری یہ امت پچھلی امتوں کی خیر و برکات سے پیچھے نہ رہ جائے، اور آپ ہی ان کے درمیان میں سناتے کہ کسی نبی کی امتی نے 500 برس تک عبادت کی اور اللہ کی یاد میں اپنا وقت لگایا، اور کسی نے 1000 برس تک جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا. اب یہ خبریں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت سنتی تو وہ صحابہ کرام کا مبارک طبقہ بے قرار و بے چین ہوتا. اللہ کے نبی، ہم ان کے طرح اپنے اجر و ثواب کو کیسے پائیں گے اور ان کی طرح ہم اپنی زندگی میں ان برکات و انعامات کو کیسے لیں گے؟ تو آپ کو بھی اپنی امت کے بارے میں خلق ہوتا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے گویا متوجہ رہتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ خصوصیات اپنی امت کے بارے میں دی جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے، میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی اور جنت میں سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی. اب جب یہ خوشخبریاں ملتی تو امت کو ایک ٹھنڈک ملتی، ایک راحت ملتی، اور وہ اور اجر و ثواب کے لیے طلبگار بنتے. تو انہی میں اللہ پاک نے جو مقامات اس امت کو دیے، ایک تو جمعہ کے دن میں وہ برکتیں دی جو عام دنوں میں وہ برکات نہیں ہیں، دعاؤں کی قبولیت اس میں دی، اجر و ثواب اس میں دیا،
جو آدمی جمعہ کے دن گویا غسل کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف کرے اور پھر اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو عاجزی اور تواضع کے ساتھ پہنچائے، اور وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے بیٹھنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کرے، پھر خطبے کو عظمت کے ساتھ سنے اور نماز میں شریک رہے، تو صحیح حدیث کے خلاصے میں فرمایا اسے 600 سال کے عبادت کا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا اس امت کو ایک ایک رخ کا بہانہ دیا گیا۔ اب اگر ایک جمعہ میں 600 سال کی برکتیں مل جائیں تو جو خوش نصیب اپنے آپ کو جمعہ کے دن کا اہتمام کرے اور اپنے آپ کو اس اجر و ثواب میں شریک کرے تو زندگی بھر میں وہ کتنے مراتب کو اور کتنے اجر و ثواب کو پائے گا۔ پھر اسی طرح مہینوں کے اندر رمضان کے مہینے کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی کہ اس مہینے کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور اس مہینے کے اجر و ثواب کو اللہ پاک 70 گنا بڑھا کر امت کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متوجہ کیا، اور رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ خوشی کے مارے اس بات کی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں بھی برکت دے اور شعبان میں بھی برکت دے اور ہم کو رمضان میں پہنچا دے۔ اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر برکتیں مانگیں تو وہ مٹنے والی دنیا کی برکتیں نہیں ہیں، اور وہ چھوٹی موٹی چیزوں کی برکتیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا یہ تھا کہ میری امت کے تقوی میں برکت دے دے، طہارت میں برکت دے دے، حیا میں برکت دے دے، پاکی میں برکت دے دے، اس کے قناعت میں برکت دے دے، اس کے اندر کی صفات کو بلند کر دے اور اس کی زندگی میں اپنی معرفت دے دے۔ تو یہ وہ دعائیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے مانگتے، اور نتیجے میں امت متوجہ رہتی، اور انہی برکتوں میں اللہ پاک نے یہ برات کی برکت بھی آپ کو عطا فرمائی کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 15ویں شعبان کے بارے میں اس بات کو فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں بنو کلب کا ایک بڑا قبیلہ تھا، اور ان کے ہاں بکریاں بے تحاشا تھیں، اگر آدمی دیکھتا رہے تو اس کی حد نظر تھک جاتی اور آگے تک اس کے گویا ریوڑ نظر آتے رہتے تھے، اور وہ مشہور تھا کہ بنی کلب سے زیادہ کسی کے ہاں بکریوں کی تعداد کا سوال نہیں ہوتا، اور ان کی تعداد کو گننا مشکل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری ملی اور آپ نے سنائی کہ اللہ پاک اس برات کی شب میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ بے تحاشا اور بے تعداد تھی، تو گویا اللہ پاک اس طرح اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ مغفرت کی بشارت اس امت کو ملی آپ کے صدقے میں اور آپ کے ختم نبوت کی برکت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی حرص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اس میں رمضان کے مہینے میں قدر کی رات دی گئی، جس کو برکتوں سے اور مغفرت سے اور اپنی رحمتوں سے سرفراز کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت کو آج کی رات ہمیں پہچاننا ہے کہ جس آقا نے ہمارے لیے بہانے بنا بنا کر اپنے مولا سے بے حد و شمار مانگا ہو، آپ نے یہ مانگا، اے مولا میرے بندے کی نیکیوں میں برکت دے دے، میری امتیوں کی نیکیوں میں برکت دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ہمارے نبی، ہم آپ کی امت کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی عطا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، مولا یہ تو آپ کی عنایت ہے، میں اس سے زیادہ مانگتا ہوں۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہارے امتیوں کو ایک نیکی کے بدلے 700 نیکی عطا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، مولا یہ آپ کا کرم ہے اور آپ کا انعام ہے، لیکن میں اور مانگتا ہوں۔ تو یہاں تک کہ اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتار دی اور یہ فرمایا، ہم آپ کی امت کے ساتھ حساب کے بغیر اپنے خزانوں سے عطا کریں گے۔ تو اس پر آپ نے اللہ کا شکرانہ ادا کیا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ہمارے آقا نے ہمارے لیے ان چیزوں کو اس لیے مانگا
کہ یہ امت اپنے مرکز فکر پر جمع رہے اور یہ امت اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے رہے، تاکہ آپ کو اپنی امت کے تقوی و طہارت سے اور اپنی امت کی انابت اور رجوع اللہ سے اور اپنی امت کی توبہ اور ندامت سے آپ کی تڑپ تھی کہ یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں اور یہ چیزیں میری امت اختیار کرتی رہے، اس لیے آپ نے رات دن ہمارے لیے ان چیزوں کو مانگا اور ہمارے لیے بے چین رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اے لوگوں میں مجھ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ٹھہروں گا، اور اس وقت جب کہ تم اپنی زمینوں سے نکل رہے ہوں گے سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روض مبارک سے اٹھیں گے اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے سیدھے و بائیں اٹھیں گے اور آپ ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر بقی کی طرف جائیں گے اور اہل بقی کو آواز دیں گے تو وہ اٹھیں گے، پھر آپ جنت المعلیٰ کو پکاریں گے تو وہ اٹھیں گے اور اس کے بعد پھر پوری امت کا اٹھنا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں سب سے پہلے اٹھوں گا جب کہ تم نکلیں گے، لیکن یاد رکھنا ولا فخری، میں اس کے اوپر کوئی فخر نہیں کرتا کہ اللہ نے یہ اعزاز مجھے دیا ہے، انا خطیبہم اذا انصتوا، میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں تمہارا خطیب بنوں گا جب کہ تمہاری زبانیں گونگ ہوں گی اور تم اپنی زبانوں کو حرکت نہیں دے سکیں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری طرف سے خطابت کروں گا۔ اس اعزاز کے باوجود بھی میں اپنے بارے میں فخر نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انا قائدہم اذا وفدوا، کہ جس وقت تم اپنے وفد بن کر کھڑے رہیں گے تمہاری قیادت میں کروں گا تاکہ تمہیں ہمت ہو، حوصلہ ہو کہ تم نبی کے پیچھے چل رہے ہو، لیکن یاد رکھو اس عزت کے باوجود میں اس پر فخر نہیں کروں گا۔ لوائے ہم کا جھنڈا مجھے دیا جائے گا جس کے نیچے تمام انبیاء بھی ہوں گے اور تم سارے امتی بھی اس کے سائے میں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میں اس ہم کے جھنڈے پہ فخر نہیں کروں گا۔ ایک ایک چیز کو آپ نے گنوایا اور اپنے بارے میں اس بات کو فرمایا، ہاں اگر میں فخر کروں گا تو تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا، سارے نبیوں کی امت 40 صفوں میں ختم ہو جائے گی اور میری اکیلی امت 80 صفوں کے اندر رہے گی اور میں اس پہ فخر کروں گا۔ تو آپ جس امت پہ فخر کریں گے وہ ہوگی جو ندامت کو ساتھ لیے ہوئے چلے گی، جو انابت کو ساتھ لیے ہوئے چلے گی، جو تقوی و طہارت کو دولت کو سنبھالے ہوئے چلے گی، جو اللہ کی اطاعت اور وفاداری میں چلے گی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی محبت میں چلے گی، تو اس امت پر آپ فخر فرمائیں گے۔ لیکن اگر امت خدا نخواستہ اگر گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو اور اللہ کی نافرمانیوں میں بہکی ہوئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، اے لوگوں قیامت کے دن ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ، کہ تم اس دن اپنے نبی کے چہرے کو کالا نہ کرنا اور شرمندہ نہ کرنا، میں تم سے امیدیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میری امیدوں پہ باقی رہنا اور تم میرے طریقوں پر چلنا اور تم میری امانت کو دنیا میں عام کرنا۔ یہ ساری انعامات کو اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو عطا فرمایا تاکہ یہ امت اس کا گلدستہ اور ان اعمال صالحہ کا گویا نیکیوں کا نمونہ بن کر دنیا میں اپنی زندگی گزارنے والی بن جائے۔ تو اسی میں یہ ایک برات کی رات بھی ملی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مغفرت کی رات بتلایا اور اس کو گناہوں سے بری ہونے اور جہنم سے بری ہونے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بری ہونے اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے گویا ایک لمحہ اور ایک ساتھ یہ بھی دی گئی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو سارے گزشتہ ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں میں ان کی زندگی چلے گئی اور منو مٹی کے نیچے وہ دبا دیے گئے، اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ باقی نہیں رہا، اب ان کے لیے اعمال صالحہ کا وقت ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں کہ یہ گھڑی ہم سے کب گزر جائے گی،
اور کب ہم اس موت کے پنجے میں گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے جو مواقع اللہ نے دیے ہیں اس کو ہم مقصد پر گزاریں، بجائے اس کے کہ جاگنے کی رات کے نام پر بازاروں میں جاگنا، ہوٹلوں میں جاگنا، فٹ پاتھوں پہ جاگنا، سڑکوں پہ جاگنا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاگنا اور اپنے سجدے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اپنی ندامت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اپنی توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، تاکہ یہ مبارک رات ہمارے لیے قبولیت کی رات بن جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ پاک سے آج کی رات مانگنا ہے، درود شریف پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں پاکی کا راستہ دے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا، اللہم یا ربنا ویا سیدنا ویا مولانا ویا غایۃ رغبتنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين۔ اللهم يا أول الأولين، اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ بہت ظلم کیا، تیری نعمتیں ہم کو ملتی رہی، ایمان کے گودوں میں آپ نے پالا اور اسلام کے سائے میں آپ نے ہمیں پرورش کروایا، ہمارے کان میں اذان دلوائی اور اقامت گنجوائی، لیکن مولا ہوش میں آتے ہی ہم نافرمان بن گئے، ہم تیرے نبی کے دامن کو چھوڑ گئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اب ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے توبہ کے قبول کرنے والے، اے 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے، اے پروردگار عالم، آپ تو توبہ پر اے اللہ نورانیت کا جشن مناتے ہیں۔ اے اللہ سارے خطا کار اور سارے سیاہ کار اور سارے گناہ گار ہم سب ہیں، اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا ہم بھکاری ہیں، اے اللہ ہم سوالی ہیں، اے اللہ آپ آقا اور داتا ہے، اے اللہ منگتے کا کام مانگنا ہے، اے اللہ اگر ہم کو مانگنے کی توفیق آپ نہ دیتے تو آج ہم آپ کے در پر نہ ہوتے اور آپ کی بارگاہ میں ہم معافی کی بھیک نہ مانگتے۔ اے اللہ جب آپ ہی نے بلا لیا تو ہم اقرار کر رہے ہیں ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنے نفسوں کے اوپر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو اے اللہ کون معاف کرنے والا ہے اور کون رحم کرنے والا ہے؟ اے اللہ برات کی رات ہے، آپ نے حیات میں مہلت دی ہے اور اپنی بارگاہ میں بھکاری بنا کر بٹھایا ہے، اور آپ ہی نے اپنے نبی سے خوشخبری دی ہے کہ آج کی رات آپ معاف کر دیتے ہیں۔ مولا ماں باپ کے نافرمانوں کو فرمانبردار بنا دے، دل کے دکھانے والوں کو دل کا خوش کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ حرام سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نگاہوں کی بے حیائی کو ختم فرما دے، ہماری زبانوں کی بے حیائی کو ختم فرما دے، ہمارے کانوں کی بے حیائی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ نوجوانوں کی اے اللہ بے شمار تعداد آج آپ کی بارگاہ میں بیٹھی بھیک مانگ رہی ہے، اے اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما، سیدھے اور بائیں، آگے اور پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرف سے ان کو اپنی رحمت میں ڈھانک لے۔ اے اللہ ان پہ کرم فرما دے۔ اے اللہ یہ اب تک تیری بارگاہ میں طلب کے ساتھ آئے ہیں اور توبہ کے لیے بیٹھے ہیں،
مولا ان کی لجاجت کو قبول فرما، ان کی ندامت کو قبول فرما، ان کی توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے طفیل ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری گندگیوں کو ختم فرما، ہماری خباثتوں کو ختم فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اپنی طرف بلا لے، اے اللہ اپنا بنا لے، اپنے غیر سے ہمیں بے نیاز فرما دے۔ اے اللہ 150 سال سے زیادہ ہو گیا اور تیرے نبی کی امت پس رہی ہے اور بے مقصد ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ رہی ہے۔ کتنی مائیں ہیں جن کی گود خالی ہو گئی، کتنے جوان ہیں جو گولیوں کی نظر ہو گئے۔ اے مالک اب اس امت پہ رحم فرما دے اور اس امت پہ کرم فرما دے اور اس امت کو اپنی طرف رحمت کے سائے میں لے لے۔ اے اللہ تیرے بندے تیری طرف آ بھی رہے ہیں۔ اے اللہ اب سے لے کے رمضان کے ختم تک ایک نظارہ لگا ہوا ہے، اسے سال بھر کا نظارہ بنا دے، اسے موت تک کا نظارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے ہم کو تسلی دی ہے، ایسے بوڑھے جن کے بال ایمان میں سفید ہو گئے اور وہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو خالی لوٹاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے۔ اے شرمیلے پروردگار، اے حیادار رب ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ بوڑھے بھی اپنے اپنے جذبات کو کچلے ہوئے تیری بارگاہ میں آج کی دعا کی طلب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ جوان بھی تیری بارگاہ میں موجود ہے۔ اے اللہ سبھی بھکاری ہے، بھیک مانگنا ہمارا کام ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع اگر کسی دنیا کے سخی کے دروازے پہ جاتا اور ایک روٹی کا سوال کرتا تو وہ یقیناً پھینک دیتا۔ اے اللہ آپ کو سب کی مغفرت کر دینا اس کی روٹی کے تنکے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ مولا آج کی رات کو توبہ کی رات بنا دے، مغفرت کی رات بنا دے، ہمارے گناہوں سے کی نحوست سے ہم کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تیرے علاوہ اور کون ہے جس سے مانگے؟ اے اللہ کوئی در نہیں جس پہ ہاتھ پھیلائے، کوئی چوکھٹ نہیں جس پہ ماتھا رگڑ سکے۔ اے اللہ آپ کی ذات تنہا ہے اور آپ ہی سب کو دینے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ توبہ کی رات تو نے بنائی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا آج کی رات گویا میں ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو نادم بنا لے اور ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ امت بڑے نازک دوراہے میں کھڑی ہے، امت کی بیٹیوں پہ کوئی بھی ڈاکہ ڈال لے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ امت کے جوان بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ یہ مجمع تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں اور اے اللہ آپ کی بارگاہ میں عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ ہم دعوت کی زندگی گزاریں گے، ہم ہدایت کی زندگی گزاریں گے، ہم انابت اور رجوع کی زندگی گزاریں گے، ہم تیری چوکھٹ کو پکڑے رہیں گے، تیرے نبی کے طریقوں کو تھامے رہیں گے۔ اے اللہ اب معاف فرما دے، اے اللہ اب معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جس بندے کو تو نے محبوب سمجھا اس کے صدقے ہم سب کی دعاؤں پر قبولیت دے دے اور ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پہ کرم فرما دے۔ مولا ہم میں کوئی ابو بکر عمر جیسا تو ہو نہیں سکتا۔ اے اللہ ہم یتیم ہو گئے، ہم لٹ گئے، ہمارے آسرے ٹوٹ گئے۔ اے بے آسروں کا آسرا اور اے بے سہاروں کا سہارا اور بے یاروں کا مددگار آپ ہی ہیں۔ آپ کو پکار رہے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو پیش کر رہے ہیں۔ اے مالک ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی دے دے، ہمیں تقوی طہارت سے نواز دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان و اعمال کی دولت سے سجا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات عالی کا توکل دے دے۔ اے اللہ زندگی کے اندر اے اللہ ہمیں پاکیزہ بنا دے۔ اے مولا اپنے کرم سے ہمیں عاجزی اور تواضع کی صفات دے دے۔ مولا جو زندگی آپ کی بارگاہ میں قبول ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے اور جو آپ کے ہاں مردود ہے اس سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ عورتیں بے قرار تیری بارگاہ میں دامن پھیلائی ہوئی ہے،
اللہ لاکھوں تیری بندیوں کی آنچل تیرے سامنے آج کی رات ہے، معصوم بچے ان کی گودوں میں پڑے ہیں اور وہ تیری بارگاہ میں اللہ رجوع ہے۔ اللہ یہ بوڑھے اور جوان تیری بارگاہ میں ہے، اللہ ان میں حفاظ ہے، ان میں علماء ہے جن کے سینوں میں قرآن و حدیث ہے، مالک ان کے ہاتھوں کی رعایت فرما دے اور ہم سب پہ کرم فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے قبول کرنے والے اللہ، آپ ہی نے پکارا ہے، حل بمستغفرین فاغفر لنا۔ آج کوئی مغفرت کو مانگنے والا ہے جو میں دے دوں۔ اے اللہ ہم سب بھکاری تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ روزی تجھ سے مانگتے ہیں، عافیت تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ کتنے بیمار ہیں جو دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، مولا ہر ایک کو شفا اپنے خزانوں سے دے دے۔ اے اللہ آنے والے سال کو خیر کا سال بنا دے اور اے اللہ پچھلی غفلتوں کو دھو دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ کوئی بچے اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ اور مچل رہے ہیں اور کسی جگہ پہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بے چین و بے قرار ہو رہے ہیں۔ اے اللہ شافی آپ کی ذات ہے، شفا آپ کے خزانوں میں ہے، صحت آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ ہر ایک کو صحت عطا فرما دے۔ مولا کتنی بن بیاہی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہے، ماں باپ بے قرار ہے، اے اللہ ان کی شادیوں کے فیصلے آج کی رات میں فرما دے اور اے اللہ ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے شریفانہ رشتے دے دے، پاکیزہ زندگیاں دے دے، سکون اور چین دے دے، آپس میں الفت و محبت دے دے، ان کی نسلوں میں دین کے داعی دے دے۔ اے اللہ بے قرار ہے لوگ، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے اور ہماری اولادوں کو اپنے اور اپنے نبی کے طریقے پہ چلا دے۔ اے مالک ہمارے حالوں پہ کرم فرما، ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ سارے لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، یہ رات مغفرت کی ہے، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے اکابر و مشائخ کو بھی مغفرت کے اونچے درجے عطا فرما، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں ان کو بلند مقام عطا فرما اور اسی میں ہمارے ماں باپ کو بھی حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ کرم فرما، ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو پاک و نرم فرما، ہمیں حق کو پہچاننے والا بنا دے، ہمیں باطل سے حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ باطل کو توڑنے کی شان اپنے کرم سے امت میں دے دے اور امت کے حق کو کھڑا فرما دے۔ اے اللہ صلاح الدین ایوبی کی طرح اور اے اللہ تیرے بڑے بڑے مرد مومن جو گزرے ہیں، اے اللہ ان کی طرح امت کے اندر ایسے جوان کھڑا کر دے اور ایسے شہسوار کھڑا کر دے اور ایسے داعی اللہ کھڑا کر دے، اے اللہ جن کے ذریعے سے ساری دنیا میں دعوت پہنچ جائے اور دین و ایمان کی محنتوں میں انسانیت آ جائے۔ اے مالک ہمارے حالوں پہ کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ جو ہے موجود ان کے ساتھ صحت دے، عافیت دے، قوت دے، طاقت دے۔ اے مالک ماں باپ پر بھی رحم فرما، اولاد پر بھی کرم فرما اور اے اللہ خاندانوں کو بھی آپس میں جوڑ نصیب فرما۔ اے مولا ہمارے امیر محترم کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے سائے کو تاجر ہم پہ سلامت فرما، اے اللہ ان کے ذریعے سے روحانی فیوز کا عام فرما، اے اللہ ان کی بصیرت و بصارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کے دل میں ہمارے سب کی محبت نصیب فرما اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت و تقدس عطا فرما اور اے اللہ اپنے کرم سے سچی محبتیں ان کے قلوب میں پیوست فرما اور اے اللہ اپنے کرم سے ان کے خیر و فیض کو اپنی زندگی میں لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک حوادث سے بچا، پریشانیوں سے بچا، امت کے انتشار سے بچا، سارے انتشارات کو اپنی قدرت سے دفن فرما، ایثار و قربانی کے حوصلے عطا فرما۔ اے اللہ انانیت سے ہماری حفاظت فرما، عیوب کو اے اللہ دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ کرم فرما، پیارے آقا کی تمنا کو اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ذریعے سے پورا فرما۔ اے مولا تیرے خزانوں میں جو کچھ ہے ان سب پہ ہم سوالی ہے، جہاں تک ہمارے نظر بھی نہیں جاتی، خیال بھی نہیں پہنچتا، اے اللہ آج کی رات ہمارے دامن کو بھر دے،
آج کی رات ہم پہ کرم کی چادر کشادہ کر دے، اور آج کی رات کے بعد موت تک کے لیے ہمیں اپنا بنا لے۔ اے مالک، یہ سب آئے نہیں، لائے گئے، آپ کی محبت لائی، آپ کا کرم لایا، آپ کی عنایت لائی، اور لانے کے بعد آپ کی چوکھٹ پہ بٹھائی ہے۔ اے اللہ، اب آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اے اللہ، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ، آپ سے لے کر ہماری زندگی کو موت تک قبول فرما۔ اے مالک، تیرے بندے بے قرار ہے، تیرے بندے بے چین ہے، ان کے دل کی تمناؤں کو قبول فرما۔ مالک، اپنے کرم سے قبولیت دے۔ اے اللہ، ہر ایک کے دل کی تمناؤں کو قبول فرما۔ اے مولا، اپنے کرم سے رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، اور اللہ قبولیت سے سرفراز فرما، اور ہمارے جانے والوں کو ہمارے اعمال کی خوشنودیاں پہنچا۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔